بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں اپنے آج کے تیسرے دن میں تیسرے لیکچر کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زیرو سے ہیرو تک کا سفر شروع کرنے کا پہلا قدم، یعنی کہ وہ کیا ہے جو چیز ہمیں روکے ہوئے ہے، ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا پا رہے یا ہم اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا رہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں غریب بنا رکھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اس بات پہ مجبور کر رکھا ہے کہ ہم نوکری ہی کریں، نہ کہ بزنس کی طرف پہلا قدم اٹھائیں؟ وہ کیا ہے جس نے ہمیں الائڈ کلاس، بزنس کلاس سے نیچے دھکیل کر ایک مڈل کلاس میں رکھا ہوا ہے؟ وہ کیا ہے جس نے ہمیں ایک 2 بیڈ روم والے مکان کے اندر ہمیں رکھا ہوا ہے؟ جی دوستو، تو وہ ہے ہماری ذہنی غلامی، یعنی کہ جب ہماری سوچ، جب ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں میں غریب ہوں، ہاں میں اسی قابل ہوں، یا میں تو صرف نوکری ہی کر سکتا ہوں، اس ٹائم دنیا کی بڑی بڑی اچیومنٹ یا کہ زندگی کی بڑی بڑی کامیابیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو کہ باہر سے نہیں، ہمارے اندر سے، ہماری سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی سوچ کو بدل لیں گے، اپنے ذہن کی تربیت کر دیں گے، تو ایٹومیٹکلی باہر کی دنیا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ سرکس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہاتھی جو کہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جس سے وہ لوگوں کو جو ہے نا اپنی انٹرٹینمنٹ کرواتے ہیں۔ وہ کیسے ان کو قابو کر لیتے ہیں؟ ان کا صرف جو مائنڈ ہوتا ہے، ہاتھی کا جو ذہن ہوتا ہے، اس کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے۔ کیسے کہ جب ایک ہاتھی کے بچے کو سرکس کے اندر لایا جاتا ہے تو اس کو ایک بہت مضبوط سنگل کے ساتھ، بہت مضبوط زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ہاتھی کا بچہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اس زنجیر سے آزاد کروانے کے لیے، بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس زنجیر کو توڑ نہیں پاتا۔ آہستہ آہستہ وہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور وہ بہت مضبوط اور موٹا جو زنجیر ہے اس کو کم کیا جاتا ہے۔ جب ایک ہاتھی کا بچہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ زنجیر ایک دھاگے جتنی بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہلکی سی رسی بھی بڑا ہاتھی نہیں توڑ پاتا۔ دراصل وہ ہاتھی اس کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ کوشش کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں توڑ سکتا۔ جب وہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نہیں توڑ سکتا تو وہ کوشش کرنی ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں، جب ہم لڑکپن میں ہوتے ہیں، جب ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے فکرے ہمیں سننے کو ملتے ہیں جو کہ ہماری تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں، جو کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی فکرے جو ہیں ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، جو ساری زندگی ہمیں غریب رکھتے ہیں۔ فکرے کیا ہیں؟ تم کبھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ بڑا سپنا دیکھتا ہے، بڑا خواب دیکھتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اس کے والدین، اس کے معاشرے کی طرف سے ایک ری ایکشن ملتا ہے کہ نہیں، تم نہیں کر سکتے۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تمہارے باپ نے نہیں کیا، تمہارے دادا نے نہیں کیا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہی وہ زنجیر، یہی وہ غلامی ہے جو ہماری سوچ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، بڑھنے نہیں دیتی، کچھ نئی جدوجہد کرنے نہیں دیتی۔ تو جس دن ہم نے اپنی اس زنجیر کو توڑ لیا تو یاد رکھیے کہ ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے، ہم جس چیز کو سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں اندر آج جتنی بھی ٹیکنالوجی، جتنی بھی تبدیلیاں، جتنی بھی آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، اس کا بنیادی جو عنصر ہے وہ ہمارا دماغ ہے۔ جو چیز ہمیں باہر نظر آتی ہے، باہر بعد میں بنتی ہے، سب سے پہلے ہماری سوچ میں بنتی ہے۔ رائٹ برادران نے جب جہاز کو اڑایا یا اڑنے والی ایک چیز بنائی تو وہ بعد میں وجود میں آئی، سب سے پہلے ان کے دماغ میں آئی تھی۔ جتنی بھی ترقیاں ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتی ہیں، اس کے بعد دنیا میں رونما ہوتی ہیں۔
آپ جس لیول پر جانا چاہتے ہیں، جو آپ کے خواب ہیں، جہاں پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دماغ میں وہ بنانا شروع کر دیں۔ پہلا قدم آپ کا اپنے دماغ کی تربیت ہے۔ ہر روز آئینے کے سامنے آئیں اور اپنے آپ کو وہ دکھائیں جو آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے، اپنے دماغ کو راستہ نہیں دکھائیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے، بیٹا ہر کامیاب دماغ کے پیچھے بھی ایک دماغ ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہر دماغ کے پیچھے ایک دماغ، یعنی کہ آپ اپنے دماغ کو بھی ایک سوچ دیں، ایک دماغ دیں جو اس کو کامیابی تک لے جا سکے۔ جب تک آپ اپنے دماغ کو دماغ دے کر کامیابی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے تو دماغ آپ کا کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائے گا۔ دراصل یہ جو دماغ ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھیرے میں چلتی ہوئی گاڑی کی لائٹیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک لائٹیں جائیں گی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ راستہ کلیئر ہے۔ ایسے ہی ہمارے دماغ کو بھی ایک روشنی چاہیے جو اس کو بتا سکے کہ راستہ صاف ہے، ہاں تم کر سکتے ہو، تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری تربیت ہی اس طرح سے نہیں کی جاتی، ہمیں یہ باتیں ہی نہیں بتائی جاتی۔ تو دوستو اپنا پہلا قدم اٹھائیے اور اپنے آپ کو یہ بات بتائیے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ وہ سب کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ سب بن سکتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ آپ وہ سب تبدیلی لا سکتے ہیں جو آپ لانا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے کوئی چیز ناممکن نہیں بنائی، البتہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو ہم مشکل کو دیکھ کر رک نہیں سکتے، ہمیں بڑھنا ہے، ہمیں آگے کرنا ہے۔ تو آج سے اپنی ایک مشق شروع کیجئے، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے لے کے آئیے اور اپنے آپ کو یہ بات بتائیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، ہاں میں کر سکتا ہوں، ہاں میں کامیاب ہوں، ہاں میں ایک لیڈر ہوں، ہاں میں ایک بزنس مین ہوں۔ جو بھی آپ اپنے آپ کو بتائیں گے آپ دیکھیے گا کہ دن بہ دن وہ آپ بنتے جائیں گے۔ کیوں؟ جو ہم اپنی زبان سے دہراتے ہیں وہی فکرات ہماری سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب وہ ہماری سوچ کا حصہ بنتے ہیں ایٹومیٹکلی وہ ہماری عادت بن جاتے ہیں، اور یہی وہ عادات ہوتی ہیں جن کی بیس پہ ہم کامیاب بنتے ہیں، جن کی بیس پہ ہم ناکام بنتے ہیں۔ ایک اپنی جو عادتیں ہیں ان کو تبدیل کرنا شروع کریں۔ ہر روز اپنے اندر ایک پازیٹیو، ایک اچھی عادت کو لے کے آئیں۔ ہر روز اپنے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے کے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک دن بڑے بڑے نتائج لے کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کی جو ٹاپک ہے اس کا جو عنوان یا اس کا جو ہمارا جو بیسک سبق ہے وہ یہی ہے کہ تبدیلی کا سفر اپنے آپ سے شروع کریں، باہر سے نہیں، اپنے اندر سے، اپنے اندر کو تبدیل کرنا شروع کریں۔ دیکھیے بھی دوستو، اگر آپ نے مضبوط جوتے پہن رکھے ہیں تو آپ پہاڑوں کے اوپر، سنگلاخ علاقوں کے اوپر، بڑے بڑے مضبوط اور بڑے بڑے پتھروں کے اوپر بھی چل سکتے ہیں، اور اگر انہی مضبوط جوتوں کے اندر ایک چھوٹی سی کنکر بھی آ جائے تو آپ سنگے مرمر کے لگے ہوئے فرش کے اوپر بھی نہیں چل پائیں گے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ نیگیٹو سوچ اور پاؤں کی موچ ہمیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہماری سوچ غلط ہوگی، ہماری سوچ کے اندر پازیٹیوٹی نہیں ہوگی تو ہم باہر کی دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکیں گے، بڑی عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکیں گے۔ تو آج سے شروع کیجئے، اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اور آج پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ ہیرو ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ وہ ہیں جس کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ جو چاہیں سو بن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو لے کے آئیے اور اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آج سے جو ہے نا وہ شروع کیجئے کہ آپ کر سکتے ہو، آپ کامیاب ہو۔ تو جو آپ نے روٹین میں فکرات بولنے ہیں، میں کامیاب ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، میرے مقابل کوئی نہیں ہے، میں ایک لیڈر ہوں، میں ایک لیڈر ہوں، میں جو چاہوں بن سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ہی کامیاب ہوں، میں ہی کامیاب ہوں۔ آئینے کے سامنے آ کے اپنے آپ کو یہ بتائیے، انشاءاللہ آپ کامیاب
ہو جائیں گے۔ اجازت دیجئے، ملاقات ہوئی کل کو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو مل سکے، آپ کو پازیٹیو رکھ سکے، آپ کو موٹیویٹ رکھ سکے، میں آپ کی ہر معاملے میں ہیلپ کر سکوں، آپ کو نیا سے نیا سبق دے سکوں، آپ کی زندگی میں ایک بہترین کامیابی کا رول ادا کر سکوں، تاکہ میں آپ کو زیرو سے ہیرو تک بننے کا جو سفر ہے اس میں اپنے آپ کو اپنے ساتھ لے کے جا سکوں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری جو بھی غلطی نظر آئے، آپ کو میرے اندر کوئی مسٹیک نظر آئے، میرے سمجھانے میں کوئی آپ کو غلطی نظر آئے، میرے الفاظوں میں کوئی غلطی نظر آئے، تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ اس کو ضرور اصلاح کروں گا۔ اور آپ کا میں تھینکفل ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو پوری واچ کی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے آپ کو واقعی بدلنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سفر کے اندر جہاں تک ہو سکا میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔